السلام علیکم. یہ بیچ میں آگے کا لیسن دیکھو بیٹے کہ حضرت جعفر کی تقریر. حضرت جعفر نے کہا اے بادشاہ ہم نادان تھے، جاہل تھے، بت پوجتے مانا بت کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بدکاری کرتے، فحش بکتے، ناپاک رہتے، آپس میں لڑتے، امیر غریبوں پر ظلم کرتے، نہ مہمانوں کی عزت ہوتی، نہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا. یہ وہ حالات بتا رہے جو وہ کیا کرتے تھے نا پہلے کے، اسلام لانے کے پہلے. بھائی بھائی سے لڑتا، طاقتور کمزور کو ستاتا. غرض ہم برے تھے، ہمارے سارے کام برے تھے. اللہ کو ہم پر رحم آیا، ہماری ہدایت کا انتظام فرمایا، ہم میں ایک رسول بھیجا. ہم سب اس سے پہلے سے واقف تھے، ہے نا. کہ کیا کہا، ہم اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، تمام برائیاں ہمارے اندر میں تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر میں رحم فرمایا اور ہمارا انتظام کیا کہ ہمارے اندر میں ایک رسول ایسا بھیجا جس سے ہم واقف تھے، مانا ہم جس کو جانتے تھے. وہ بہت ہی نیک ہے، امین اور صادق ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا. اس نے سیدھی راہ دکھائی، سچے دین کی دعوت دی، اللہ کا راستہ بتایا، آپس میں محبت کرنا سکھایا. اس نے ہمیں سمجھایا کہ ہم بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، مانا بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دے، اللہ کی عبادت کرے، سچ بولے، وعدہ پورا کرے، برائیوں سے بچے، گناہوں سے دور رہے. دیکھو کون سی تعلیم دی ہمارے رسول نے، وہی تعلیم دی جو کہ ہم کر رہے ہیں. گناہوں سے دور رہے، یتیموں کا مال نہ کھائے، ظلم سے باز آئے، پڑوسیوں کو دکھ نہ دے، انہیں ہر طرح کا آرام پہنچائے، بھولی بالی عورتوں پر تہمت نہ لگائے، نماز پڑھے، روزے رکھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، آپس میں مل جل کر رہے. ہم نے کیا کون سے کام بتایا، آپ نے غور سے دیکھے، وہی کام جو کہ ہم کر رہے ہیں، اسی کام سے اللہ کے رسول نے ان کو روکا تھا. غور سے دیکھو آپ، ہم نے اسے نبی جانا، اللہ کا رسول مانا. جب اس نے ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی تو ہم نے بھی اسے نبی جانا اور اللہ کا رسول مانا. اس نے اس کی باتوں پر عمل کیا. ہماری قوم، آگے دیکھو بیٹے، آگے کے پیج پہ دیکھیں گے انشاءاللہ. ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، ہمیں ستانے لگی. جب ہم نے اسے رسول مان لیا اور اس کی باتوں پر عمل کرنے لگے تو ہماری قوم ہمیں ستانے لگی. اس لیے ہم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں چلے آئے، ہے نا. نجاشی نے حضرت جعفر کی تقریر بڑے غور سے سنی. تقریر بہت اچھی تھی، ہے نا. بہت غور سے سنی، تقریر بہت اچھی تھی. اس نے حضرت جعفر کی باتوں کا اثر لیا، ان سے قرآن شریف سنا. قرآن شریف سن کر رونے لگا. کافروں کو نکلوا دیا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. کچھ دن بعد خود بھی مسلمان ہو گیا، اللہ کی رحمت ہو اس پر، ہے نا. اس نے ایسے ہی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ وہ تقریر اتنی اثر انداز ہوئی کہ اس نے جو ہے تو ان کی باتوں کو مانا. یہ فون بھی پریشان کر رہا. اس نے ان کی باتوں کو مانا اور مان کر جو ہے تو قرآن سنا، اور قرآن کا اتنا اس کے اوپر میں اثر ہوا، اس نے جانا جو میرے پاس کتاب ہے وہ کتاب اور یہ قرآن کے الفاظ جو تو ایک جیسے ہیں، ہے نا. یہ تمام چیزیں اس کے اوپر میں حق ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس نے کافر جو پیچھا کرتے ہوئے گئے تھے وہاں اپنے ملک سے ان کو نکال دیا، اور ان کے خود بھی بعد میں مسلمان ہو گیا. اللہ کے رسول نے ہجرت نہیں کی، حبش نہیں گئے، مکہ میں جمے رہے، دکھ سہتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے. آپ میلوں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، حج کے موقع پر جگہ جگہ سے آئے ہوئے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے. اس طرح رفتہ رفتہ مکے کے باہر دین پھیلتا رہا، ہے نا. کہ اللہ کے رسول اتنے ظلم سہنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے اپنے کام کو نہیں روکا. آپ میلوں میں جاتے، کیوں؟ کیونکہ وہاں زیادہ لوگ آتے ہیں. منڈیوں میں بازاروں میں جاتے، حج کے موقع پر جگہ جگہ سے لوگ آتے، وہاں جا کے لوگوں کو دین کی باتیں پہنچاتے. تو لوگ یہاں پر دین کی باتیں سن کر باہر جو ملک میں رہتے تھے وہاں جاتے تھے، وہاں پر بھی اس ذریعے جو ہے تو دین پھیلتا رہا. اب طائف کا سفر، کہ مکے سے کوئی 80 کلومیٹر دور ایک بستی ہے جس کا نام طائف ہے نا. گرمیوں میں لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے جایا کرتے تھے. یہ طائف بہت زیادہ اچھا تھا، یہاں باغ بہت زیادہ تھے، سرسبز و شاداب تھا،
جیسا ہم گارڈن میں جاتے، باغیچے میں جاتے سیر و تفریح کے لیے، ایسے لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے۔ مکہ میں دین کا کام کرتے کرتے اللہ کے رسول کو بہت دن ہو گئے تھے۔ مکے کا ایک ایک آدمی آپ کا دشمن تھا، چندے لوگوں کے علاوہ تمام صحابہ تمام جو ہے تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تھے۔ کوئی آپ کی بات پر دھیان نہ دیتا ہے نا، کوئی آپ کی بات سیریسلی نہیں سنتا تھا۔ آپ نے سوچا کہ اب طائف جا کر کیوں نہ لوگ اللہ کا پیغام سناؤں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ سنیں اور کچھ ساتھی بھی مل جائے اور مل کر اللہ کے دین کا کام کرے، ہے نا۔ یہاں تو میری کوئی نہیں سن رہا، چندے لوگوں نے ہی جو ہے تو کیا کیا ہے، مجھ پر ایمان لے آئے، اور اللہ کے رسول کو ابھی ہجرت کا بھی حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے سوچے کہ ہم مکہ سے باہر جا کر جو ہے تو دین کا کام ہم کرتے ہیں۔ کہاں گئے اللہ کے رسول؟ طائف گئے۔ یہ سوچ کر اللہ کے آپ سلام طائف گئے۔ طائف کے وہ لوگ بہت برے تھے، انہوں نے آپ کی باتیں نہیں سنی، آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، پتھروں سے مارا، گالیاں دی، ستانے کے لیے نادان اور شریر بچے پیچھے لگا دیے۔ آپ لہو لہان ہو گئے مگر بد دعا نہ کی، برابر دعا ہی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ناواقف ہے، ان کو ہدایت دے۔ درود ہو پیارے رسول پر، سلام ہو اللہ کے رسول پر۔ دیکھو طائف گئے اللہ کے رسول، طائف میں 3 سرداروں کے پاس گئے تو تینوں سرداروں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، جبکہ طائف کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مہمان نواز تھا، ہے نا۔ یہاں کیوں کہ یہاں پر سیر و تفریح کے لیے لوگ جاتے تو بہت زیادہ دھیان رکھتا تھا، لیکن اللہ کے رسول کو کیوں نہیں اس نے مانا؟ کیونکہ اللہ کے رسول دین کی دعوت لے کر گئے تھے، یہ بتانے گئے تھے کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تم جو ہے تو آخرت میں جو عذاب آنے والا ہے اس سے ڈرانے کے لیے گئے تھے، تو وہاں کسی نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسول کو اپنے شہر سے نکال دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ شریر جو لڑکے ہوتے ہیں، جیسا ہمارے اسکول میں شریر بچے ہے نا، کیسے کیسے پتھر مارتے، ایک دوسرے کے جوتے چھپاتے، ایسے بھی وہاں پہ بھی شریر لڑکے تھے۔ ایسے شریر لڑکوں کو جو ہے ان کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لڑکے شرارت میں حد سے زیادہ تھے، اللہ کے رسول پر پتھر برسانے لگے، پیچھے سے گالیاں دینے لگے۔ جب پتھر جسم پہ لگتا تو جسم سے خون نکلنے لگا، حتیٰ کہ بتایا جاتا ہے حدیث کے اندر میں خون جو ہے تو بہہ کر اللہ کے رسول کی جوتیوں میں چلا گیا، اور وہ جوتیوں پر جو ہے تو وہ جوتیوں میں اللہ کے رسول کے پیر ایسے چپک گئے، ہے نا۔ اتنا زیادہ خون اللہ کے رسول کا نکلا۔ پھر اللہ کے رسول جو ہے تو طائف سے باہر ایک باغ میں تھے، وہاں پر آ کر بیٹھے، ہے نا، وہاں پر سستانے کے لیے بیٹھے، اور وہاں پر جو ہے تو یہ دعا کی اللہ کے رسول نے کہ وہاں پر اللہ کے مختصر سا بتاتے چلے کہ اللہ کے رسول کو جب یہاں پر پتھر برسائے جا رہے تو آسمان پہ بہت زیادہ تہلکہ مچ گیا، فرشتے جو ہے تو بے چین ہو گئے، ہے نا، اتنے زیادہ بے چین ہو گئے۔ تو جو ہے تو پہاڑوں کے فرشتوں کو اللہ کے رسول نے بھیجا۔ یہ طائف جو تھا تو یہ پہاڑوں کے درمیان تھا، ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ ادھر، اور بیچ میں طائف تھا۔ تو یہاں پر وہ پہاڑوں کے فرشتوں کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجا، تو ان پہاڑوں کے فرشتوں نے کہا کہ رسول اللہ اگر آپ جو ہے تو حکم دے تو ہم ان پہاڑوں کو آپس میں سب پیس دے، جیسا کہ چکی آٹا پیسنے کے لیے ہمارے جاتا ہے تو چکی کیسی ہوتی ہے، اس کے اندر میں گیہوں ڈالے تو گیہوں پیس کے کیسے ہو جاتے ہیں، باریک ہو جاتے ہیں، آٹا بن کے نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم چکی کی طرح ہم دونوں مل کے جو ہے تو ان کو بیچ میں پیس دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں ان کو۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ تو نادان ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ نادان ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، ناواقف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اللہ کے رسول نے ظلم کے بدلے میں جو ہے تو ظلم سے جواب نہیں دیا، بلکہ دعا کے طور پر جو ہے تو ان کو دعا دی۔ بعد میں بتایا جاتا ہے کہ انہی میں سے ایک شخص نے ایمان قبول کیا اور پورے طائف میں ایمان پھیل گیا۔ آج ہم اللہ کے رسول کے کیا ہے، امتی ہے، بڑے فخر سے بولتے ہیں ہم کہ ہمارے رسول ہے نا، لیکن ان کا عمل ہمارے اندر میں ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہمارے کو کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، ہم اس کو 4 مار دیتے ہیں۔ ہم کو جو 2 گالی دیتا ہے ہم اس کو 6 گالی دے دیتے ہیں نا۔ کوئی ہم کو بہن کی گالی دیتا ہے تو ہم بھائی کی گالی دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارا طرز ہے۔ ہمارے رسول اس طرح سے نہیں تھے، بلکہ ہمارے رسول معاف کرنے والے تھے اور دین کو پھیلانے والے تھے، اور دین کو پھیلانے میں چاہے کتنی ہی مشکلیں آ جائے، کتنی ہی تکلیفیں آ جائے، ہمارے رسول دین کو پھیلانے سے باز نہیں آتے تھے۔ تو ہم ہمارے رسول کے نام لیوائے، ہم کو دین، ہم نے تو ہمارا خود کا دین جو ہے تو چھوڑ دیا ہے، تو دوسروں کو کیا دعوت دیں گے؟ اگر ہم ہمارے اندر میں دین کا لا لیں گے تو ہم سے جو ہے تو خود بخود اللہ تعالیٰ اتنے امپریس ہو جائیں گے، اتنے خوش ہو جائیں گے کہ ہم کو اس دین کے کام کے لیے کھڑا کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا علم حاصل کرے تو دین کے علم کو حاصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دین کا علم کے ساتھ اگر ہم دنیا کے علم کو
حاصل کر رہے ہیں تو وہ دنیا کا علم بھی ہمارے لیے کارآمد ہوگا. دین کے علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی بڑے بڑی عزتیں جو عطا کرے گا. اس لیے ہم کو دین کے اوپر میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہے اور ہمارے رسول کے قربانیوں کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے, اللہ کا سچا دین ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی تکالیف اٹھائی. ٹھیک ہے, اب جو ہے تو آپ کو جو ہے تو یہ لیسن کو واپس سے پڑھنا ہے. اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو ٹھیک, ورنہ جو ہے تو آپ ویڈیو کے ساتھ بھی جو ہے تو ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے تو اس کی لنک سے لنک بنتی چلی جائیں گی اور آپ کو جو ہے تو پورا جو ہے تو لیسن سمجھ میں آئے گا. انشاءاللہ آگے آپ کو اور بتایا جائے گا اللہ کے رسول کے بارے میں. ابھی اتنا ہی کافی ہے, اسی کے اوپر میں آپ کو عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بیٹے آپ کو احتیاط کرنا ہے, گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے, اپنے پیرنٹس کا کہنا ماننا ہے, خود بھی احتیاط کرے, گھر والوں کو بھی احتیاط کروائے اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, خدا حافظ, فی امان اللہ.